ہوتے، اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم بہت سارے گناہوں میں بھی انوالو ہوتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک دم سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے خود کو تیار بھی نہیں کرتے، اس لیے ان ساری چیزوں کا سامنے آنا ایک نارمل بات ہے۔ ایک ٹرک میں دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ 10 منٹ پہلے نماز سے، اذان ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو اور دعا کر لو، اور 10 منٹ تک نماز کے لیے خود کو تیار کرو، ایسی پھر نماز پڑھو، پھر دیکھنا تمہارا دھیان کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اسٹرگل نہیں کرتے، نیکیوں کو لائٹ لیتے ہیں، جلدی جلدی سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اینی ہاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر تمہارا نماز میں دل نہیں لگ رہا تو تمہیں نماز پڑھنا چھوڑ دینی چاہیے یا تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نو 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 نو، ڈزنٹ میٹر، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، بھائی تم نے نماز کو اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ وہ فرض ہے، فرض کی کیٹیگری میں رکھ کر تم نے نماز پڑھنا ہے۔ مزہ، سکون، لذت، دل کا لگ جانا، یہ چیزیں میٹر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیزیں میٹر کریں گی تو پھر تم تبھی نماز پڑھو گے جب تمہارا دل کرے گا، تم تبھی نماز پڑھو گے جب تمہیں سرور آئے گا، تم تبھی نماز پڑھو گے جب تمہارا دل اللہ کی یاد سے جڑے گا، اور نماز تب کے لیے تو نہیں ہے نا، نماز تو اللہ کا حکم ہے، اسے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، پرواہ مت کیا کرے، ایسا ہوتا ہے، ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کو بھلا دینے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کو بھلا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بھول جائیں، اللہ کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، جابز بھی کرنی ہوتی ہے اور بزنس بھی رن کرنے پڑتے ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، تو ایک نیچرل چیز ہے، کوئی بات نہیں، بس دھیان اس بات کا رکھا کریں کہ جان بوجھ کے نماز کوئی اسکپ نہ ہو جائے، پریشان بھی اسی وجہ سے ہوا کریں، باقی کوئی بات نہیں۔ نماز کے ارکان اچھے طریقے سے ادا کریں، اور نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز قبول ہے، اور نماز میں ہاتھوں پاؤں کو زیادہ نہ ہلایا کریں، بس یہ کافی ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرے، گناہ، پھر ہم اس کو سمجھائیں یا غلط ہے پھر بھی نہ سمجھے تو کیا کرے، ہم نہیں چاہتے وہ غلط راستے پر چلیں، تمہارا نبی بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ گناہ کریں، تمہارا نبی بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اللہ کو مان کر اللہ کی نہ مانیں، تمہارا نبی بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں یہ اللہ کے دوست بن جائیں، تمہارا نبی بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی انسان سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو یہ تو ایک بہت بڑی سنت ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز جاری ہوئی کہ ان کے غم کی وجہ سے تم اپنے آپ کو تو نہیں برباد کر سکتے نا، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کر دو، لوگوں تک ایک بات کو پہنچا دو، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو حکمت بصیرت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، منتوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کچھ بھی کوشش کرو بس اسے سمجھانے کی، باقی اگر سامنے والا بندہ سمجھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے لیے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے، مجھے لذت چاہیے۔ جب انسان خود ہی اپنے لیے فیصلہ کر لیتا ہے نا دل سے، ہر چیز کلیئر ہونے کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی پرواہ نہیں کر رہا نا، تو اللہ تو بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی آ جائے نا تمہارے سمجھانے پر کہ ہاں یار واقعی گناہ تو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا کام ہے لوگوں کو صرف سمجھا دینا، لوگوں تک اپنا علم پہنچا دینا، اور ہر ممکن وہ کوشش کرنا کہ جو تم سے ہو سکتا ہے، باقی تمہاری چاہت پر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، تمہاری چاہت پر کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، ایک گناہگار کو گناہوں سے بچانے کی کوشش، اور اس کو یہ کہنا کہ بس مت کرو، ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، ادروائز نہیں روک رہا، کر رہا ہے وہی سب کچھ، تم ریلیکس رہو۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھی، پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود ان لوگوں میں مری جو اللہ کے نافرمان تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا آ جاؤ کشتی میں، مان لو اللہ کو، نہیں ابا جی میں سامنے والی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، سامنے والے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب سمجھانے والے پیغمبر ہیں، بتانے والے پیغمبر ہیں، نہیں مان رہا تو اللہ رب العزت نے پرواہ نہ کی کہ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، نہیں سن رہا،
پیغمبر کی بات نہیں مان رہا، پہاڑ پہ یقین کر رہا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اللہ کے عذاب سے، تو اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پیغمبر کا بیٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو سمجھایا جا رہا ہے نبی کے زبانی، چچا جی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے وغیرہ وغیرہ، نہیں، اوکے فائن۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، تمہارا کام صرف سمجھا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے، باقی یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے کہ سامنے والا بندہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تم اپنے اعمال کے جواب دے ہو۔ تم یہ سوچا کرو کہ یار میں جو لوگوں کو سمجھا رہی ہوں یا لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ عمل کہیں مجھ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگوں کے گناہ مجھے دکھائی دیتے ہیں اور مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور پھر میں اس کو اللہ کے لیے سمجھاتا ہوں، تو خود پہ بھی غور کیا کرو کہ میری زندگی میں ایسا کوئی کام تو نہیں ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں لیکن میری نظروں میں وہ گناہ نہ ہو اور مجھے کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو۔ تو پھر تم اپنے آپ کو تھوڑا سیلف موٹیویٹ بھی کیا کرو، کیونکہ تمہارے کنٹرول میں ہے نا تمہاری لائف، تو تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم کسی اور کو نہیں بدل سکتے، کسی اور کو تم صرف الرٹ کر سکتے ہو، دیٹس آل۔ یہ ہے تمہاری رسپانسبلٹی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، برائی سے بچاتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نامحرم کو دیکھنے سے کیسے بچیں؟ پریکٹس، اسٹرگل۔ نامحرم سامنے آئے، آنکھیں جھکاؤ، پھر تمہاری نظریں اٹھے، پھر جھکاؤ، پھر اٹھے، پھر جھکاؤ، اور کیا کرو گے تم؟ دعاؤں سے تو نہیں ہوگا۔ ہمارے مسلمان تو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ولی بننا چاہ رہے ہیں۔ ارے ایسے نہیں ہوتا ہے یار، سٹرگلز ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹرگل کر رہے ہیں، صحابہ سٹرگل کر رہے ہیں، تو تم کوئی اتنے بڑے مجدد یا وہ ہو کہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلو گے؟ تھوڑی سٹرگل کرو، ساتھ میں دعاؤں کا بھی سہارا لو۔ پریکٹس۔ ایک انسان ہے، وہ لیٹ سپوز اگر تم مجھ سے یہ سوال کرتی کہ علی بھائی میں نے نرس بننا ہے، میں کیسے بنوں، تو میں تمہیں یہی کہتا کہ جاؤ یار کسی انسٹیٹیوٹ میں، انجیکشن پکڑو، کسی کو لگانے کی پریکٹس کرو۔ ایک دن غلط لگاؤ گے، 2 دن تمہارے ہاتھ کانپیں گے، 1 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد تمہیں انجیکشن لگانا آ جائے گا، ڈرپ لگانا آ جائے گا۔ یہی چیز ہے، تم نے نامحرم کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آنکھوں کو جھکانا سٹارٹ کر دو۔ سامنے آیا جھکاؤ، پھر بھول گئے، جب یاد آئے تب جھکاؤ۔ یہ سٹرگل ہے، اور اسی طرح تم جن چیزوں میں کمزور ہو سٹرگل کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بناؤ، ان لوگوں میں بیٹھا کرو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو نا، مقصد دونوں کا ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقصد اللہ کو راضی رکھنا، راضی رہنا، اور صحابہ کا بھی یہ مقصد کہ اللہ راضی رہے۔ تو مقصد جب ایک ہوتا ہے تو اگر اس میں 10 لوگ بھی جڑ جائیں، 20 لوگ جڑ جائیں، 100 لوگ جڑ جائیں، کروڑ لوگ جڑ جائیں، تو کروڑوں کا فائدہ۔ تو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی کوئی پرسنل ڈیزائر نہیں ہے، پرسنل خواہش نہیں ہے، تو ویل اینڈ گڈ۔